فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المنعم المنان، الظاہر فی کل شیء والباطن بالبینۃ والبرہان، والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن، النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابطحی الطہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الاوالیل، معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی متقن خطابہ المجید ومحکم کتابہ الحمید، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صلوات بر محمد۔ حضرات، کچھ دو تین باتیں ان لوگوں کے انتظار میں کہ جو آواز سن کے مجلس میں آنے کے عادی ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ میں عمر کے اس اسٹیج پہ ہوں کہ آپ کو مجھے دیکھ کے ہنسی آ سکتی ہے اور مجھے آپ کو دیکھ کے غصہ آ سکتا ہے۔ تو پھر ایک بڈھے پر خلافت میں شیطان کا خوف تھا کہ نازل ہو جائے، مجھ پر نسیان کا خوف ہے، کیا کہ بھول جاؤں، کیا کہنے لگوں، کیا نہ کہنے لگوں۔ میں آمادہ نہیں تھا یہ عرصہ پڑھنے والا، آپ یقین کیجئے۔ یہ دونوں یاجوج ماجوج جو عباس ناصر متناصر لوگ مجھے گھیر کے بیٹھ گئے۔ میں نے قرآن سے استخارہ دیکھا، آیت ایسی نکلی کہ میں یہ عرصہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ ریٹائرڈ نوکر بھی کچھ نہیں تو پوچھا تو لگا سکتا ہے، گندگی تو ہٹا سکتا ہے، میرے ہاں تولا نہ رہے، مگر میں تو ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل میں ٹی وی زیادہ دیکھ رہا ہوں، ایک چینل نیوز دیکھ رہا ہوں، وہی نیوز دوسرے چینل پر دوسری شکل میں آ رہی ہے چیزیں۔ اس میں ایک اشتہار بہت اچھا آ رہا ہے، وہ اس کا ہے، وہ چائے کا اشتہار ہے جو مجھ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو موٹاپا کم کرتی ہے۔ اس میں بڑا اچھا جملہ آتا ہے کہ عادت ڈال لیجئے، پتہ نہیں کون سی جو گرین ٹی، ہاں اس میں عادت ڈال لیجئے، تو 7:30 بجے آپ یہاں آنے کی عادت ڈال لیجئے۔ یہ میں عادت ڈال لیجئے کا اشتہار بزرگوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ بچے تو گھر سے نکلتے ہی ہیں اور رات کو جب تک کہ آخری عزاداری کی مجلس سے محلے کی فرصت نہ پا جائیں اور سبیلیں بڑھا نہ دیں، اس وقت تک کہ گھر جانے کو ان دنوں میں جی نہیں چاہتا ہے۔ جو میرے ایسے ہیں سست رفتار، ان سے گزارش ہے کہ عادت ڈال لیجئے کہ 7:30 بجے مجلس شروع ہو جائے گی۔ ایک گزارش یہ ضرور میں آپ سے کروں گا کہ کچھ چیزیں میں تہذیب کے خلاف ہو رہی ہیں مجھ سے، یعنی فرش اعضاء کے بجائے میں آ کے کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں، کیونکہ زمین پہ بیٹھ کے اٹھنا میرے لیے ایک ایسا اسٹیج ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی ایام اعضاء میں ہنسے اور کہ اس سے فائدہ کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بات اگر میری آپ کو قابل اعتراض نظر آئے تو میری زندگی میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا،
ہاں میرے بعد آپ یہ نہ کہیے گا فلاں جگہ مجلس میں یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تمام انسانوں سے ماضی میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، حال میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور مستقبل میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے۔ آئیے، یہ تو باتیں اتنی یہ ہو گئیں، اتنی دیر سمجھیے گا کوئی شاعر یہاں آ گیا ہوتا، 7:30 بجے اس نے شروع کر دیا ہوتا تو اس کا کلام ختم ہو گیا ہوتا، پھر تو شاید جلال کاظم آئیں گے، یہاں اپنے پڑھیں گے۔ چلیے، اب آیت کا عنوان کی آیت کیا ہے؟ دیکھیے آیت کا عنوان کہہ گیا میں، عنوان کی آیت ہے کہ کیا تم ان لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر سمجھتے ہو جو جاہل ہیں؟ یہ ہے قرآن کے الفاظ۔ قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا تم علم رکھنے والوں کو جہالت رکھنے والوں کے برابر سمجھتے ہو؟ عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارا موضوع رہے گا، بلکہ ہے گا نکھلو کی زبان میں، ہمارا موضوع ہے گا علم اور جہالت۔ چونکہ میں جاہل آدمی ہوں لہذا علم پر بھی کھل کے بولوں گا، اور چونکہ باب مدرسۃ العلم کے خاندان کا نمخار ہوں لہذا جہالت پر بھی کھل کے بولوں گا۔ اب جس عالم کی سمجھ میں آئے برا مان جائے، جس جاہل کی سمجھ میں آئے اپنے منہ پر پھٹکار برسالے۔ میں دیکھیے، علم و جہالت آج کل ایک فیشن ہے کہ ہم تعلیم پر زور دیا جائے گا۔ دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، تعلیم سے پہلی چیز جو ہے وہ تربیت ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو تعلیم بیکار ہے۔ میں آزادار اور غیر آزادار دو طرح کے لوگوں کی مسجدیں الگ کر رہا ہوں اس وقت۔ آزادار فرش ازا سے تربیت لے کے مسجد میں جاتا ہے، غیر آزادار بغیر تربیت کے مسجد میں پہنچتا ہے تو وہ پھر گالیاں بکتا ہے مسجد میں۔ جہالت کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجیے، علم اس کو نہیں کہتے ہیں کہ کتاب لیے استاد کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہا ہے الف سے ابا اور بیٹے سے بیٹا اور اے سے ایپل اور بی سے برڈ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ علم اللہ جس کو چاہتا ہے ودیعت کر دیتا ہے، دوسرے وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ہو گیا ہے، ہم اپنے مذہب کو دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھئی ہمارا ہندوؤں سے کوئی لینا دینا ہی اس لیے نہیں ہے مذہبی اعتبار سے کہ ان کے 300 کروڑ ان کے ہاں بھگوان ہیں، یا ان کے اوتار بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں 1,24,000 کے بھی ہمیں نام پتے نہیں معلوم ہے، ولدیت نہیں معلوم ہے، ٹھکانے نہیں معلوم ہے، اس میں بھی چند ہیں۔ اب یہ کہ ہم چونکہ مانتے ہیں لہذا قرآن میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے بعد ہم آئے ہیں، ہمارے بعد قرآن نہیں آیا ہے۔ ہم نماز کی 4 رکعتوں کو 3.5 نہیں کر سکتے یا 5 نہیں کر سکتے، ہم بالکل پابند ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں دوسرے مذہب کے لوگوں سے الجھنے کا ٹی وی چینلوں پر شہرت پانے کے لیے شوق بہت ہو گیا ہے، اور اس سے عام آدمی ایک دوسرے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چند دن کی خوشنودی کے لیے سب بحثیں ہوتی ہیں۔ اس میں قصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، شیعہ فرقے پاس کبھی علم کسی کے پاس نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہمارے پاس علم کے شہر کے دروازے کا پتہ ہے،
کروڑوں روپے کا سامان کہیں بھیج دیجئے آپ، پتہ غلط ہے تو نہیں پہنچے گا. اور کہیں بھی آپ کچھ مانگنے چلے جائیے، غلط پتے پر چلے جائیے گا تو کچھ نہیں ملے گا. اب آپ شیعہ ہیں، آپ کے دروازے پر کوئی پہلی محرم کو مٹھائی مانگنے آ جائے اور وہ مسلمان نہ ہو، وہ کہے ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ آپ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں اور وہ پہلی محرم کو ہمارے زیادہ مٹھائی کھلائیے. مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں. آپ لوگ تو نوجوان تو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ بچوں نے تو میرا مذاق بنا لیا ہے. آپ میری شکل میں کیا کارٹون دکھائی دیتا ہے، میں بولا ہوں آپ شروع ہو گئے واہ 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 واہ. اس پر لوگ خفا ہوتے ہیں، اس پر لوگ خفا ہوتے ہیں. واہ واہ ہو رہی ہے، واہ واہ کے لیے مجلس کسی مقصد کے تحت پڑھیے، واہ واہ کے لیے نہ پڑھیے. اب آپ بتائیے میں مقصد سمجھوں تو مقصد پر مجلس پڑھوں؟ میں تو اپنے کو پہچانوانے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. ایک گزارش آپ سے اور ہے، ادھر کچھ مجلسوں میں نے ٹی وی پہ بہت سی مجلسیں بھی دیکھ رہا ہوں نا، شبوں کی مجلسوں میں کئی جگہ کو وہ جائز نعرے ناجائز جگہ پر لگ گئے. یعنی شادی کا جوڑا غمی کے گھر میں پہن لیا گیا. اب یہ کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہیں، کچھ کہاں نہیں جا سکتا ان مجلسوں میں. تو لکھنؤ کی جو آزا کی تہذیب ہے اس میں جو نعرے عزاداری سے متعلق ہیں ان کو تو چھوڑیے نا، اور جو عید زہرا سے متعلق ہیں ان کو چھیڑیے نا. نہ میں اس کا مخالف ہوں نہ اس کا مخالف ہوں. میں اس بات کا مخالف ہوں کہ نویں محرم کو آپ، نویں ربیع الاول کو آپ کالی شرٹ پہنے ہوں اور نویں محرم کو آپ لاٹ شرٹ پہنے ہوں. شرٹ کا رنگ بدلنے سے مذہب نہیں بدلتا، عقیدہ نہیں بدلتا، ماں کی تربیت بدلا ہے. اب آپ اس کا بیٹے آپ لوگ اس کا دھیان رکھیے گا، اور یہ آپ کی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. واقعی کچھ نعرے ایسے ہیں جن کا تعلق لاؤڈ اسپیکر یا لائیو ٹیلی کاسٹ سے نہیں ہے. نماز میں بھی 4 رکعتیں ہیں، 2 سائلنٹ ہیں. ارے آپ بتائیے، اللہ کی نماز سے بڑھ کے دے تو مسلمان کے لیے اور شیعہ کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو نماز بھی 2 طرح کی ہے، 2 رکعتیں آواز بلند سے، 2 رکعتیں سائلنٹ. تو 2 رکعتیں حسینیت کی آواز بلند سے اور 2 رکعتیں سائلنٹ. بلکہ یہاں تو قصہ دوسرا ہے، یہاں تو 3 رکعتیں سائلنٹ ہیں. ایک صلوات پڑھ دی ہے میرے خیال میں مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ لیا، اور جس کو نہیں سمجھنا ہے اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا وہ کھائے گا میری ڈانٹ، ممبر پر سے ڈانٹوں گا اسے. یہ بھی سن لیجیے، مجھے اتنا حق تو پہنچی ہے، آپ میں سے بہت سے باپ سے بھی بڑا ہوں میں. اچھا ایک چیز سے میاں اور آپ لوگ ہوشیار رہیے، ہم عزاداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو عزاداری سے جلتے ہیں. ہم شیعوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیعہ مذہب سے جلتے ہیں. ہم اثنا عشری لوگوں میں کچھ ایسے اثنا عشری ہیں کہ جو شیعہ مذہب اور خاص طور سے محرم کا چاند دیکھ کے ہڈیاں سلگنے لگتی ہیں. چنانچہ ہم عزاداری کو بدنام کرتے ہیں. ہم یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، سارے فسادات شیعوں کے بیچ ایام عزا میں شروع ہوتے ہیں، جبکہ جھگڑا ہوتا ہے رمضان کے چاند پر. ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی کہہ رہا ہے ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہوا. جھگڑا ہوتا ہے عید کے چاند پر. اس شہر میں کبھی پہلی محرم 3 مرتبہ نہیں ہوئی ہے، عید کی نماز 3 مرتبہ ہوئی ہے.
اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگ آپس میں ملیں گے تو اپنے قصے کہانی تو ایک دوسرے کو, کوئی گومتی نگر میں رہتا ہے, کوئی اندرا نگر میں رہتا ہے, کوئی آدمی مثلاً بالکل ایئرپورٹ کے قریب رہتا ہے, سب آ کے فرش اعضا پہ ایک دوسرے سے مل گئے. تو جیسے جمعۃ الوداع میں مل جاتے ہیں, جیسے عیدین میں مل جاتے ہیں, اس میں جلدی ہوتی ہے کیونکہ نئے کپڑے پہنے میں اور گھر جانا ہے اور سوئیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس میں کچھ ہے نہیں, دکھاوا ہے نہیں. آنسوؤں میں دکھاوا کاہے کا؟ دکھاوا خوشی میں ہوتا ہے, غمی میں کیا دکھاوا؟ وہ دکھ کا تعلق تو دل سے ہے, دل سے ہے, دماغ سے ہے. تو اب اس میں خواہ کے لیے بھی میں نے نخلوی زبان بولی ہے, غلط بولا ہے میں نے. خواہ اس میں الجھنیں پیدا کی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قصہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم, سنیے گا, رسول کی تعریف کرتے رہے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم قرآن کی عظمت بیان کرتے رہے تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, حضرت علی کے فضائل سناتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, امام حسن کے فضائل سناتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, جناب سیدہ کے فضائل سناتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, امام حسین کے فضائل سناتے رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اگر تھوڑا سا ہم مسیلمہ کذاب کی تعریف کر دیں یا ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن میں کچھ آیتیں گھٹا لی جائیں یا کچھ بڑھا دی جائیں, یا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ پرانی کتاب ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے, یا ہم یہ کہہ دیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی نے مرحب کو اس سے بحث مباحثہ کر کے علم کل تھے, حضرت علی باب مجنون علم تھے, اسے قائل کر لیتے, خامخواہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. یا ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی ذوالفقار نازل نہیں ہوئی, یہ صرف شیعوں کی کہانیاں ہیں. ابھی آپ دیکھیے لعنت کے ساتھ اتنی زبردست شہرت پہ لے گی کہ ہر ایک پہچاننے لگے گا. لوگ پہچاننے لگے کہ نہیں پہچاننے؟ تو بہت سے لوگ بیچارے بچپن سے سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ ہو جائیں گے, اور ایسا کریں گے تو وہ ہو جائیں گے, اور یہ کریں گے تو, اور ان کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کے اندر مانگنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جن سے مانگنا چاہیے ان سے مانگتے نہیں. سیٹھوں, ساہوکاروں, تاجروں, مالداروں سے مانگتے ہیں جو خود کبھی کبھی دیوالیہ ہو جاتی ہیں. تو آپ سمجھیے نا, ان سے مانگیے کہ جن کی عطا میں اس لیے کمی نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت میں کمی نہیں ہے. تو سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. تو گفتگو ہو رہی ہے علم اور جہل پر. تو آج آئیے, آج آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں 5-7 منٹ. ذرا سا سنجیدگی سے سنیے گا, ہنسیے گا نہیں. اللہ ایک ہے. اس آدمی کا نام بتائیے, ان 2 آدمیوں کا نام بتائیے جنہوں نے, جن کے کہنے سے آپ مان لیتے ہیں کہ چاند ہو گیا. ان میں سے کبھی کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ چلیے چھوڑ دیجیے. کسی نے خواب میں اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی خواب میں اللہ آیا ہے؟ نہیں آیا. بغیر دیکھے مان رہے ہیں؟ اچھا کہ یہ دیکھا نہیں ہے تو مانیں گے نہیں؟ تو بھئی اب یہ بتائیے جبرائیل کو کتنوں نے دیکھا؟ قرآن کی آیتوں کو نازل ہوتے ہوئے کتنوں نے دیکھا؟ پھر بہت سے سوال پیدا ہوں گے. اس زمین کو بنتے ہوئے کس نے دیکھا؟ اس کائنات کو بنتے ہوئے کس نے دیکھا؟ ذرا غور کیجئے گا. اب یہاں سے میں ایک بات عرض کروں گا, وہی بات شاید تھوڑی سی تکلیف دہ ہو, آپ کے لیے نہیں, ان ناظرین و سامعین کے لیے کہ جن کے لیے فرش اعضا عذاب الہی سے کم نہیں ہے. آپ اللہ کو مان رہے ہیں, اللہ کو مان رہے ہیں آپ, رسول اللہ کو بھی مان رہے ہیں آپ,
غدیر کا مولا آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ بتائیے سمجھ میں کیا آیا؟ کیا اللہ سمجھ میں آ گیا جو ماننے لگے؟ کیا رسول اللہ سمجھ میں آ گئے جو ماننے لگے؟ یہ صبح کی 2 رکعت سمجھ میں آ گئی جو پڑھنے لگے؟ یہ ظہر کی 4 رکعت سمجھ میں آ گئی جو پڑھنے لگے؟ یہ مغرب کی 3 رکعت سمجھ میں آ گئی جو پڑھنے لگے؟ یہ 30 دن بھوکے پیاسے رہے، روزے رکھے، رمضان سمجھ میں آ گیا جو روزے رکھنے لگے؟ حج کر کے آئے، منڈی ہوئی چندیالیاں ٹہل رہے ہیں. حج سمجھ میں آیا جو خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے؟ یہ صفا و مروہ کے درمیان یہ کندھے اچکا کے دوڑ کیوں رہے تھے؟ اتنا غیر سنجیدہ کام ایسی عبادت میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اچھا وہ تو سب اپنی جگہ پر، یہ ایک جگہ پر رک کے آپ نے 3 پتھروں کو شیطان مان لیا. اور ان پر گریاں مارنے لگے. کوئی طریقہ ہے؟ سلیقہ اختیار کیجئے، تمیز سیکھیے، تہذیب سیکھیے. یہ کپڑوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کمر میں بندھا ہوا ہے، کندھوں پر پڑا ہوا ہے، اور یہ کہ آپ جو بھی نہیں مار سکتے. یہ سب کیا تماشا ہے؟ چلیے بڑی محنت سے کمایا تھا، حد یہ ہے کہ انکم ٹیکس وبھاگ سے بھی بچا لیا، مگر زکوٰۃ نکالنا پڑی. یہ کیوں نکال رہے ہیں آپ؟ بغیر ایمان کے ان میں سے کوئی کام تو ہو نہیں سکتا. بغیر ایمان کے حسین کی حقانیت اور یزید کے باطل ہونے کو مانا نہیں جا سکتا. اور اس سے جو جملہ کہہ رہا ہوں بڑا بوجھل ہے آپ اثنا عشری شیعوں کے لیے، صحیح العقیدہ شیعوں کو خاص طور سے میری بات بہت ناگوار گزرے گی. یزید کو ہم بھول جاتے اگر جاہل ہوتا. بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں. یزید مکمل طور پر پڑھا لکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ محمد خدا کے رسول ہیں، وہ جانتا تھا کہ علی امیر المومنین ہیں، وہ جانتا تھا کہ زہرا حق پائیں، وہ جانتا تھا کہ حسن حق پائیں، وہ جانتا تھا حسین حق پائیں. یزید پر زیادہ لعنت اس لیے ہوتی ہے کہ عالم زیادہ تھا. ارے عجب زاویے سے میں نے بات کہی، کیونکہ وہ زیادہ جانتا تھا اس پر لعنت بھی زیادہ ہوتی ہے. اچھا یزید پر لعنت ہوتی ہے تو ہونے دیجیے. ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا قصہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، لیکن یہ کہ 5 6 7 8 مہینے کے سن سے بچہ ماتم کرتے دیکھ کے ماتم سیکھ جاتا ہے. برا نہ مانیے کہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں نے کسی بچے کو 1 سال کے اندر کے بچے کو اذان دیتے نہیں دیکھا. 1 سال کے بچے کو میں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. 1 سال کے بچے کو 1 گھنٹہ روزے کی نقل میں بھوکا رہتے نہیں دیکھا. یہ سب چیزیں شریعت ہیں، غم حسین فطرت ہے. چند باتیں پھر دوہرا دوں. کل وہی میں نے کہا نا کہ وہ کون سی چائے ہے، گرین ٹی کے لیے اشتہار آتا ہے نا، عادت ڈال لیجئے. تو عادت ڈالیے 7:30 بجے جلال کاظم یا میں شروع ہو جائیں گے. عادت ڈال لیجئے. دوسری بات یہ کہ کوئی ایسا نعرہ نہ لگائیے گا کہ جو آپ کے اعضاء کے لباس سے الگ ہو. وہ کالے کپڑوں کے نعرے الگ ہیں، لال اور زرد کپڑوں کے نعرے الگ ہیں. بس میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ سے، کیونکہ ڈرتا ہوں، منع کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، کیونکہ جس نے لعنت کو روکنے کی کوشش ہے مرتے مر گیا، آج تک اس پر لعنت ہو رہی ہے.
میں یہ گستاخی کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی رکعت پہلے پڑھیے، دوسری بعد میں پڑھیے، تیسری بعد میں پڑھیے، چوتھی بار پڑھیے، بس اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اور آخری کی 2 رکعتیں دھیمی آواز سے پڑھیے، بس یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور کچھ کہہ نہیں رہا ہوں۔ خدا نہ خواستہ میں دشمنان اہل بیت کی طرفداری میں کوئی لفظ منہ سے نکلنے سے پہلے موت چاہتا ہوں۔ وہ زندگی پر لعنت ہے کہ جو اعضائے اہل بیت کے خلاف یا دشمنان اہل بیت کی تائید میں آدمی کی زبان سے کوئی زندگی میں کوئی لفظ نکل جائے گا۔ پھر ہمیں ہندوؤں کے یہاں تو پنرجنم ہے، وہ ایک جنم کی غلطی دوسرے میں بخشوا لیں گے، ہمارے پاس تو دوسرا جنم بھی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ایک بات یاد رکھیے کہ جس کا سن جتنا زیادہ ہے اس کے لیے عذاب اتنا قریب ہے، لہذا عذاب سے بچنے کا راستہ واحد یہی ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ اس وقت ہمارے آپ کے مسائل کیا ہیں کہ برسات کا محرم ہے، گرمی بہت ہے، امس بہت ہے، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سیلاب آیا ہوا ہے، کہیں راستے بند ہو گئے ہیں، فطری پریشانیاں ہیں۔ سردیوں میں سردی ہوگی، گرمیوں میں گرمی ہی ہوگی، برسات میں برسات ہی ہوگی، اور بہت کچھ اب جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہم کو بہت کچھ آسانی سے حاصل ہو گیا ہے اور حاصل ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ایک گلہ کرنا اور شکوہ کرنا بھی ہم انسانوں کی فطرت ہے۔ تو موسم جیسا بھی ہو، بہرحال حالات جیسے بھی ہوں، لیکن جیسا بھی موسم ہو نماز تو پڑھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے، اگر واجب ہو گیا ہے تو حج تو کرنا ہے، غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں، تو عزاداری تو ہونا ہے۔ یہ پانی کی برسات کا موسم ہے، موسم خونباری میں جب عزاداروں کا خون برستا تھا اس وقت بھی عزاداری کے فریضے کو چھوڑا نہیں گیا ہے۔ عزاداری پر کیسے کیسے سخت گزرے اور کیسا کیسا زمانہ گزرا، یہ عزاداری کیسے کیسے مرحلوں سے گزری، اس کو سوچیے۔ اب آپ یہ سوچیے کہ اس کی عزاداری کی اہمیت پر لوگ گفتگو کرتے ہیں، بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو یار۔ اللہ کی عظمت کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے، اللہ کی قدرت کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ہمارا ظرف وجودی بہت چھوٹا ہے، ہم ایک چھوٹا برتن ہیں، تو ہمارے اندر سمندر اور دریا کہاں سے سما جائیں گے؟ ہم اپنی اوقات پر جتنا سمجھ سکتے ہیں سمجھتے ہیں۔ عزا کی اہمیت وہ سمجھتا تھا جو ان غموں کا وارث تھا، ہمارا آپ کا چوتھا امام۔ چوتھے امام کا کیا عالم تھا؟ وضو کے لیے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی ہے، یہ پانی میرے 6 مہینے کے بھائی اصغر کو نہ ملا، میری پیاسی بہن سکینہ کے لیے میرا چچا گیا پانی لینے کے لیے، شانے قلم ہو گئے، چچا کا تو جنازہ بھی واپس نہ آیا۔ یہ پانی میرے بھائی علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، میرا بھائی دم توڑ کے مر گیا لیکن پانی نہ ملا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، اتنا روئے کہ وضو کے پانی میں آنسو شامل ہو گئے، پانی پھینک دیا، پھر وضو کا پانی لیا، پھر رو رہے ہیں۔ دیکھیے ارادہ نماز، امام کے اوپر وضو واجب نہیں ہے، غسل واجب نہیں، امام وضو کرتا ہے وضو سکھانے کے لیے، وہ طہارت سکھانے کے لیے طہارت کرتا ہے، ورنہ امام کے لیے ضروری نہیں ہے۔ امام نے بتایا کہ وہی وضو وہی نماز قبول ہوگی جس میں آنسو شامل ہوں گے، اور بغیر آنسوؤں کے پڑھے جاؤ نمازیں مرے جاؤ، رکھے جاؤ روزے مرے جاؤ، جنت تو کیا رحمت کا فرشتہ بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ رو رہے ہیں چوتھے امام۔ منہال کوفی بس میاں آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ مجھے آپ توجہ فرماتے ہیں، بس گفتگو مکمل ہو رہی ہے۔ منہال کوفی گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، پڑنالے سے پانی گر رہا تھا چوتھے امام کے گھر کے قریب سے، منہال بچ کے نکلنے لگے۔ مولا کے چاہنے والے طہارت پسند ہوتے ہیں،
بچ کے نکلنے لگے. کنیز ڈیوڑی میں کھڑی ہوئی تھی دروازے پر. کنیز کا منحال بچ کے کیوں نکل رہے ہو؟ یہ پانی بڑا پاک پاکیزہ پانی ہے. یہ وضو کا پانی ہے جس میں چوتھے امام کے آنسو شامل ہیں. روئیے. دیکھیے اس لیے روئیے کہ بات کرتے کرتے آج محرم کی پہلی تاریخ ختم ہو گئی, دوسری محرم کی رات آ گئی, کہ بہت کم وقت ہے آپ کے پاس رونے کے لیے. حسین پا ایک کو 40واں ہوتا ہے, ایک کو 40 دن رویا جاتا ہے, نہ تو 72 کا مسئلہ ہے. منہال کوفی کنیز سے کہتے ہیں کہ پردہ کراؤ, اگر اجازت ملے پردہ کراؤ, مجھے مولا کی خدمت میں پہنچاؤ. منہال خدمت امام میں حاضر ہوئے. امام مشغول عبادت تھے, منہال بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد امام کو سلام کیا, جواب دیا, کہو منہال کیسے آنا ہوا؟ کہ مولا آپ کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا, آپ کے آنسو ملے وضو کے پانی کو دیکھ کے رو گیا. بس مجلس مکمل ہو گئی. مولا صبر کیجئے, آپ تو کربلا کے واسطے روتے ہی جا رہے ہیں. آپ تو نماز میں بھی روتے ہیں, رمضان میں بھی روتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی روتے ہیں, دوران حج بھی گریا کرتے ہیں, واپسی ہوتی ہے تو بھی آپ گریا کرتے ہیں. آپ پیادہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, آپ سید الساجدین ہیں, آپ زین العابدین ہیں. اے مولا کتنا روئیے گا. کیا منہال بے انصافی کر رہے ہو؟ منہال انصاف کرو. یعقوب کا ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو 80 برس روئے تھے, آنکھیں سفید ہو گئی تھی. میرا برا کر ہو چکا, میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چنی, میرے بہنوں کے تازیانے لگائے گئے, مجھے ہتھکڑیاں پہنائی گئی. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب.